بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت نمبر 48 پڑھی گئی ہے. پیچھے آپ کے درس میں یہ بات کئی دنوں سے چل رہی ہے کہ اللہ پاک کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کتاب حق کی تھیں، اور قرآن کریم تمام کتابوں کو ناسخ کی حیثیت سے آئی ہے، اور قرآن سے پہلے جتنی کتاب ہے قرآن نے سب کو منسوخ قرار دے دیا. یعنی وہ بے شک کتاب مقدس ہیں، لیکن اب حکم عمل قرآن مقدس پہ ہوگا، قرآن مجید پہ ہوگا. اور اللہ پاک کا جو نظام قرآن میں نازل ہوا ہے اور اہل کتاب کی جو باتیں نازل ہوئی ہیں جس کی قرآن نے تردید نہیں کی یا اس میں ترمیم نہیں کی، قرآن نے تصدیق کی ہے اور قرآن نے اس حکم کو باقی رکھا ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. اور جن حکموں کو قرآن نے کل عدم قرار دے دیا اس کو کل عدم ہی سمجھا جائے گا. گویا کہ سیدھی سادھی بات یہ ہو گئی کہ نجات کے لیے اب قیامت تک کے لیے قرآن ہی کافی ہے ہمارے لیے، اور قرآن کو چھوڑ کر کے نجات اب کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ مصدق ہے. کئی دفعہ اس پر بات ہو گئی. پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ تردید نہیں کرتی، لیکن قرآن اب واجب الاتباع ہے. آج کی آیت کے سلسلے میں چند ایک بات یاد رکھنی چاہیے. آدھی آیت کی وضاحت آج، آدھی کل. یہود کے آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہو جانے کے بعد یہود کہ ایک فریق جو بڑے بڑے لوگ تھے، وڈیرے چودھری قسم کے لوگ تھے، مشہور علماء تھے، اس میں مقتدی اور امام ٹائپ کے لوگ تھے، یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دھوکہ دینا چاہتے تھے، عیاری کرنا چاہتے تھے، مکاری کرنا چاہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چال میں پھانسنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور وضاحت بھی کتنی پیاری کی ہے، دیکھ لیجئے. آئے یہ لوگ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لالچ دی. اس لالچ کو سمجھنے سے پہلے ایک دوسری چیز سمجھ لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے جو چیز محبوب ترین تھی وہ کیا تھی؟ دین اسلام. دین اسلام تمام دینوں کے مقابلے میں پسندیدہ چیز کیا تھی؟ کیا مطلب؟ کہ یہود کے زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں آ جائیں، نصارہ کے لوگ جہنم سے بچ کر کے جنت میں آ جائیں،
مشرکین شرک سے کی نجاست سے نکل کے اسلام کی طہارت میں آ جائیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کوشش تھی، دلی چاہت تھی. اسی لیے قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں، آیت شاید پڑھتے ہوں گے روزانہ. یہ سورہ توبہ میں ایک آیت آئی ہے آخری، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین. حریص کا لفظ آیا. اردو میں حریص بولتے لالچی کو، امید باندھنا، توقع رکھنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت یہ تھی، خواہش یہ تھی کہ کرۂ زمین پر، اس دھرتی پر سورج کے نیچے کوئی بھی دنیا کا دوسرا دھرم باقی نہ رہے، اور ہر آدمی اسلام کو قبول کر کے اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے. دوسرے لفظوں میں انسان کے اندر اللہ کے عذاب کو سہنے کی سخت صلاحیت ہے نہیں ہے بابا، ایک لمحہ کے لیے نہیں. اللہ ہم کو ایک لمحہ بھی عذاب میں نہ رکھے. جی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ پوری انسانیت دوزخ سے بچ جائے، اللہ کے غضب سے بچ جائے. اسی لیے قرآن نے کہا حریص. حریص کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ملینئر کو دیکھ کے کہتے کہ سارا مال میرے ہاں آ جائے. انہوں نے تو ایک بات کہہ دی تھی کہ میرا اگر میں مال چھوڑوں گا نہیں، لیکن اگر میرا پاس میری وفات کے بعد کوئی مال بچے گا محمد کی میراث میں تو پوری امت کا مال ہے وہ پوری. یہ معلوم ہے نہیں معلوم؟ اور کہاں اگر کوئی مر جائے اور اس کے اوپر کوئی قرضہ ہو، ادا کرنے والا کوئی نہ ہو تو محمد ادا کرے گا. یعنی اپنا مال تمہارا مال اور تمہارا مال تمہارا ہی مال. اچھا بھیا، تو قرآن نے کہا حریص. حریص کا ترجمہ یہ کہ آپ چاہتے تھے کہ سب ایمان لے آئیں. یہ بات سمجھ لیے تو اب یہود کی سازش سمجھ لیے. تو یہودی کے یہ لوگ آئے سودا کرنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ آ کر کے کہا کہ ہم لوگوں میں آپس میں تھوڑا کھٹ پٹ ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، نزاع ہے، قضیہ ہے، اختلاف ہے، جو ترجمہ کر لو. اور ہم آپ سے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم یہود کے بڑے لوگ ہیں، وڈیرے چودھری ہیں، ہم علماء ہیں، ائمہ کرام ہیں، ان کے مقتدا اور پیشوا ہیں. سب لوگ ہماری اتباع کریں گے. جی یوں سمجھ لیجئے، کہا کہ میں پیر صاحب ہوں تو مقتدی جو پیر کرے گا وہی سب مقتدی کریں گے. جی اور پھر سندھ کا پیر ہے تب تو اگر پیر نے پی لیا پیشاب تو سارے مقتدی پیئیں گے پیشاب. ہاں وہاں یہی ہوتا ہے بابا. ہاں اللہ کی شریعت کا قانون ہے، ان کا اپنا قانون ہے. توبہ توبہ لا بولو. تو کہا ہم وڈیرے لوگ ہیں، تو اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہماری اقتدا میں جتنے یہودی ہیں سب مسلمان. یہ سودا کرنے آئے رسول اکرم کا. تو کہا اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارا فیصلہ ہماری مرضی کے موافق کر دیجئے تاکہ ہم آپ پر ایمان. آپ لوگ ہوتی تو کہتے یار کتنی اچھی بات ہے، اگر ایک فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق کر ہی دو تو کیا ہوتا ہے. دیکھ لیجئے کیسے کیسے پھنسا رہے ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ رسول اکرم کو کیسے کیسے بچا رہے ہیں. وہ بچتے نہیں ہیں. رسول اکرم کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ اور ہماری بھی حفاظت اللہ ہی کرتے ہیں. ہاں آپ اہل ایمان کی بھی حفاظت اللہ ہی کر رہے ہیں. ہاں اللہ ہر وقت آپ کی حفاظت کر رہا ہے. اچھا بھیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ میری مرضی کے مطابق فیصلہ ہمارا کر دیجئے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان. اور جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہمارے اسلام لانے کی وجہ سے تمام یہود بھی اسلام قبول کر لیں گے. تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ ہمارا رشوتی اسلام قبول کر دیجیے، یعنی فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق کر دیجیے لیکن کیجیے آپ. تو پھر ہم بھی مسلمان. یہ ان کی چال تھی. یہ ان کی کیا تھی؟ چال. اور کیا تھی ان کی سازش. کیوں سازش رچا رہے تھے
کہ محمد کو محمد کی شریعت سے ہٹا دیں گے. محمد کو دیکھیے کتنی باریک بینی کے ساتھ کتنا سنگین کتنا کہ ہم محمد کو ان کی قرآن سے ہٹا دیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرا لیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محبوب ہے ہی اسلام، اس لیے وہ ہمارے اس رشوتی اسلام کو قبول کر لیں گے اور ہماری مرضی کا فیصلہ کریں گے. لیکن رسول کہتے کس کو ہیں دوستو؟ بولیے. اللہ کے بھیجے ہوئے. جی، جو رسول کہتے اس کو ہیں جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. وما ينطق عن الهوى ان ہوا. اللہ پاک جب تک کہ نہیں کہیں گے تو یہودی کے چکر میں رسول اللہ آنے والے ہیں. جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی. فاحکم بینہم بما انزل اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی کتاب کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق ان کا فیصلہ نہ کیجیے گا. یہ آئے ہیں آپ کو خریدنے، اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہاں، قرآن کا فیصلہ ان کے مرضی کے موافق اگر ہو جاتا ہے تو فبہا و نہیں، ان کی مخالفت بھی نہیں کرنی. ہم کو تو قرآن کی اتباع کرنی ہے، ہم کو تو قرآن کریم کی اتباع کرنی ہے. اس لیے اس آیت میں گویا کہ اللہ تعالی نے یہ ثابت کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ قرآن کریم کی شریعت پر قائم ہے. قرآن کریم کی شریعت پر قائم ہے. اب یہاں سے بعض لوگوں کو ایک شبہ ہوا جو میں نے کل کہا تھا کہ قرآن میں آیا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی بات نہ مانیے. اتباع مانے ماننا، احوا خواہش. یہود کی بات کو ان کی خواہش کی اتباع اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ کریں. اما جاءک من الحق، حق کے مقابلے میں. یہاں سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ انبیاء معصوم نہیں ہے. نام نہیں لوں گا، جن لوگوں کو شبہ ہوا وہ مرمرا گئے. جن لوگوں کو شبہ ہوا وہ کیا ہو گئے؟ مرمرا گئے، پہنچ چکے ہیں اللہ کی جناب میں. کیا بنے گا وہ جانے، اللہ رب ذوالجلال جانے. لیکن آپ اپنا عقیدہ سولت رکھیے. کل میں نے کہا تھا ایک بات کہ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کیا ہے؟ معصوم، یعنی گناہ ان سے کیا مطلب؟ میں نے یہ کہا تھا کہ دیدہ و دانشتہ، جان بوجھ کر کے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ حکم اللہ کا ہے اور یہ حکم اللہ کے مخالف ہے، تو جان بوجھ کر کے کوئی کسی بھی نبی سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ گناہ کو گناہ جان کر کے اس کا ارتکاب کر لے. یہ ہے عصمت کا مطلب. اب آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ جان بوجھ کر کے دیدہ و دانشتہ طور پر جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے. کسی نبی سے ممکن ہی نہیں ہے کہ نیکی کو چھوڑ کر کے گناہ کا راستہ اختیار کر لے. اس کی بے شمار مثال ہے. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب سے پہلے لے لیجئے، وہ ہمارے بابا ہیں، بلکہ دادا ہیں، دادا کے بھی دادا ہیں، بڑے وہی ہیں، ابو البشر ہیں. وہ اللہ نے کہا یہ کھانا نہیں، اللہ نے کہا یہ کھانا، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے کھانے سے گناہ ہوگا. کان کھول کے سن لیجیے تاکہ قرآن سمجھ میں آ جائے. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آدم یہ کھاؤ گے تو گناہ ہوگا. کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا. جنت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دنیا میں ہیں تو آپ کے دل میں طلب ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو آدم تو جنت ہی میں تھے. شیطان نے کہا کہ آدم تم دنیا میں جانے والے ہو، اس لیے اس درخت کا پھل الٹی چاند چلایا کہ تم دنیا میں اللہ تم کو بھیجنے والے، پھل کھا لو گے تو پھر تم ابد الآباد کے لیے یہی ذریعہ تھا جانے کا.
الٹی ہی بہکا دیا. اسی لیے شیطان کو کہا گیا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو کھلا دشمن. الٹی بات سمجھاتا ہے. آدم کو سمجھایا کہ اگر کھا لو گے تو کیا رہو گے؟ من الخالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، ورنہ تم دنیا میں چلے جاؤ گے. جی نسیان، بھول اور چوک، یہ انسان کی شرشت میں داخل ہے. اب اس مت سمجھ لیجیے آپ کہ بھول کر کے اگر کوئی کام ہو گیا، میں نے پہلے کہا ہے کہ جان بوجھ کے انبیاء سے کوئی گناہ نہیں. تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں جو درخت کا پھل کھایا تو اللہ نے کیا کہا؟ فنسی آدم. آدم کیا ہو گئے؟ بھول گئے. تو بھول کر کے جو کام ہو جاتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ آدم سے بھی گناہ. کیوں؟ بھول گئے. بھولے ایسا آدم کئی جگہ بھولے ہیں، اسی لیے ہم بھی بھول جاتے ہیں، آپ بھی بھول جاتے ہیں. ہم تو دیکھو آپ کو سو رہا بیچارا. جی آپ کو دیکھو جی کیسے بھول جاتے ہیں؟ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم درخت کا پھل بھول کے کھا گئے. ایک بات. دوسری بات، آدم علیہ پوری ذریت آدم کو قیامت تک کے انسانوں کی اللہ نے دکھلایا یہ سب جنتی بیٹے ہیں تیرے، آپ سبھی تھے اس میں. جی ہاں، کہاں دکھلایا اللہ نے؟ وادی نعمان. یاد رکھ لینا بیٹا، وادی نعمان کہتے ہیں عرفات کے میدان کو. لکھا ہے حدیث میں کہ چونٹی کے اتنی بڑے اللہ تعالیٰ نے سارے قیامت تک کے جنتی انسانوں کو آدم کے سامنے ظاہر کیا. اللہ قادر ہے. اور اسی چونٹی کے اتنے بڑے جسے میں اللہ نے کمال عقل و معرفت رکھا تھا، اور سب کو اللہ نے دکھلایا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، انکار نہ کرو گے، مانتے ہو میں رب ہوں. سب نے کہا اللہ آپ میرے رب ہیں. وہ چھوڑیے یہ بات سمجھیے. اب آگے تو ان تمام ذریتوں میں ایک چمکتا ہوا نور نظر آیا ان کو. وہ کس کا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا. یہ کوشچن نہ کیجئے کہ اور چمک نہیں چمکا ان کو، صرف داؤدی علیہ السلام کا چمکا. یہ بچگانا سوال ہے. اللہ تعالیٰ کو کرانا تھا، کچھ دلانا تھا، اس لیے انہی پر ان کی نگاہ پڑ گئی. پوچھا یا اللہ یہ چمکتا ہوا نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے بیٹے داؤد کا ہے. تو یا اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ تو حضرت حق جل مجدہ نے فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے. کس کی؟ داؤد علیہ السلام. تو اللہ سے پوچھا آدم نے کہ یا اللہ میری عمر کتنی ہے؟ تو 1000. تو کہا یا اللہ یہ بڑا خوبصورت بیٹا ہے میرا، اس کو 60 سال کے بعد مار دیجیے گا. چلیے میری عمر سے اس کو 40 ایئرس گفٹ کر دیجیے. تو 40 سال داؤد علیہ السلام نے آدم علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو گفٹ کر دیا. بخاری میں روایت ہے، صحیح اور سولڈ ہے. جی اب آدم علیہ السلام کی عمر میں سے کتنا چلا گیا؟ واہ بھائی سی اے لوگ یہ تو میں ہی بتا دوں گا، تو پھر سی اے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو 40 کا میں ہی بتا دوں گا. بچ گیا 960. ملک الموت آ گئے. السلام علیکم آدم، یہ جنت کا کفن ہے، یہ خوشبو ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، چلیے اللہ کے پاس. تو کہا کیوں؟ تو کہا آپ کی عمر 1000 تھی نا، تو آپ نے اپنے بیٹے کو 40 سال دے دیا تھا، تو آپ کی 960 تو پوری ہو گئی. تو آدم علیہ السلام نے کہا نہ میں نے تو نہیں دیا تھا. لے آپ پھنس رہے ہو، میں نے تو نہیں دیا تھا. بھول گئے، انکار نہیں کیا. دیکھو بدگمان مت بن جانا. کیا کہا؟ کیا کہا؟ بھول گئے. فنسی آدم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخاری کی روایت میں، فنسی آدم فنسیت ذریتہ. تو میراث میں جس طرح کے 2 آنکھ ملی ورنگل والا بیٹا، اور تجھے ناک ملا آدم سے اور یہ کان ملا، یہی جہاں عقل ملا وہیں تم کو باپ کی وراثت میں نسیان اور بھول بھی ملا. اسی لیے صوفی بھائی جاتے ہیں مارکیٹ میں گوشت لانے تو بھول کے آ جاتے، ہم جاتے ہیں گھی لانے تو بھول کے آ جاتے. حالانکہ بول دیا گھر کے گھی لانا ہے، مارکیٹ میں جا کے بھول کے آ گئے. لیکن کیوں بھول گئے؟ اسی لیے قرآن نے ہماری شریعت میں ایک بات سکھایا ہے، ربنا لا تؤاخذنا
इन नसीना, और ये दुआ सबसे पहले बाबा आदम को सिखाई अल्लाह ने कि अल्लाह मैं जब भूल जाऊं तो भूल पर मुझे न पकड़ना। ये तो कुरान है ना, इन नसीना ला तो आखिदना इन नसीना, अगर मैं भूल जाऊं। देखो एक है जानबूझ के भूलना, वो भूलना नहीं होता। जैसे जगा हुआ आदमी है, बेल बजाया, उठना ही नहीं चाहता है, कहते यार मैं तो सो रहा था, और सोया हुआ आदमी को बेल बजा के धड़फड़ा के उठ के खोल देगा, उसको खोलना ही है, दरवाजा नहीं है तो क्यों जगेगा वो जी। कहते हैं जगे हुए को कोई जगा नहीं सकता, और सोए हुए को 1 मिनट में जगा देता है आदमी। अच्छा भाई, तो जो चीज जानबूझ के होगी वो क्या होगी? गुनाह। अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीम गुनाह से मासूम है। अब आइए हमारी तरफ आइए, हमारी शरीयत में बदर में कैद हो गए मुशरिकीन, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी कैद हुए। क्या नाम है? अबुल आस। इसके शौहर हजरत ज़ैनब गुड, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर अबुल आस हुजूर के दामाद मुशरिकीन के साथ थे। कहां? बदर में। जो कैदी आए बदर के मुशरिकीन, उसमें हुजूर के दामाद भी, उनको भी बेड़ी लगी हुई है, हाथ में जंजीर और पांव में बेड़ियां। मशवरा हुआ साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का कि क्या होना चाहिए, इनको छोड़ दें, क्या करें। तो हजरत उमर तो थे ही गैर जलाली न को गयूर, उनकी गैरत बहुत बुलंद थी। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नहीं पता आप ही के बेटी को ने दुपट्टा उड़ाया था सर से मक्का वालों ने, वो ज़ैनब को, और ऊंट से गिरा दिया था, हमल साकित हो गया था, और उसी में ब्लीडिंग होते होते रसूलुल्लाह की बेटी जाँ बहक हो गई। हजरत ज़ैनब को उसी में इंतकाल हुआ है। मक्के से ब्लीडिंग हुई मदीने मनव्वरा तक और जाँ बहक हो गई, उसी में इंतकाल हुआ हजरत ज़ैनब का। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी गैरत नहीं चाहती है कि इनको जिंदा जमीन पर देखा जाए, इन सबको बिस्मिल्लाह अल्लाह को, और काम मेरा फला फला रिश्तेदार है कुरैशी, वो मेरे हवाले कीजिए, ताकि मेरी गैरत को देखिए कि मैं अपने अजीज को कितनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका मशवरा हो गया? कहा ठीक है। अबू बकर आपकी क्या राय है? तो रहम दिल आदमी थे। अरहम उम्मती बे उम्मती अबू बकर वाशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमर, उमर शदीद है और ये अरहम है। कहा हाँ क्या राय आपकी? तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कत्ल वत्ल करने से क्या फायदा हो, इनके ऊपर एहसान कर दीजिए, इनको जिंदा रहने का हक दे दीजिए, और इनसे थोड़ा फिदिया ले लीजिए, जान ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा कमर्शियल थोड़ा हो जाए। तो इस्लाम अभी गरीब है, गुर्बत में है, तो मुसलमान का भी फायदा हो जाएगा, इन पर भी एहसान हो जाएगा। यही राय हुजूर की भी थी। फैसला हो गया कि फिदिया लेके इनको चुनांचे हुजूर के दामाद के पास क्या था, पैसा तो था नहीं, तो हजरत ज़ैनब ने वो सोने का हार जो उमान सलाला ज़िफार का बना हुआ था, सोने गले का टॉप, ये फिदिये में रसूलुल्लाह की बेटी ने अपने शौहर को छुड़ाने के लिए दिया। उस वक्त तक इस्लाम और कुफ्र की शादी में तफरीक का कानून नहीं आया, वरना एतराज न कर दीजिएगा कि वो तो काफिर रहेंगे मोमिन रसूलुल्लाह की बेटी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी खदीजा का हार देख करके अबुल आस के फिदिये के लिए जब आया तो रो पड़े, आंख से आंसू आ गया। सहाबा आका के इशारे को समझ गए। सहाबा ने फरमाया या रसूलुल्लाह, ज़ैनब का हार ज़ैनब ही को वापस कर दीजिए, माल गनीमत तो मुजाहिदीन का है, तो हम सब माफ कर देते हैं अबुल आस को, और इनको बगैर फिदिया ही के छोड़ दिए। अच्छा भाई, फैसला हो गया किस चीज का? छोड़ने का। ले भाई, फैसला तो हो गया छोड़ने का, अल्लाह ताला नाराज हो गए। अल्लाह ताला उमर के साथ है आज। अल्लाह ताला किसके साथ है? हजरत उमर के साथ। तफसील गुजर गया है या आ जाएगा इंशाअल्लाह, अभी नहीं आ गया है, कल बनाएंगे। हत्ता युस्खिन फिल अर्द। अल्लाह ताला अब आयत कुरान में नाजिल कर रहे हैं कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मशवरे से एक बात तय हो गई, इसीलिए हमारे दोस्त साथी अब आप कहते हैं कि मशवरे के बाद मशवरा नहीं,
مشورے کے بعد کوئی مشورہ نہیں. تو اللہ نے کہا مشورے سے چونکہ یہ قانون آپ نے نافذ کر دیا تو اللہ نے اب اس کو قبول کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی تو رائے یہ تھی کہ حتی یسخن فی الارض، جو عمر کی رائے تھی کہ آج ان کو بالکل گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے زمین کو خون سے رنگین کر دیتے. حضور نے فرمایا کہ اگر آج اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی تو صرف عمر بچتے بچے سب پکڑا جاتے. لیکن یہ فیصلہ کس سے ہوا تھا؟ مشورے سے. اب سمجھ لیجئے کہ بیفور ٹائم اللہ کیا چاہتے ہیں یہ رسول اللہ کو بھی پتا. کان کھول کے سن لیجیے. بمبے والا ساتھی کدھر گیا ہے کہ نہیں؟ نہیں. آج دیکھیے کام کے دن وہ نہیں رہتا ہے. ہاں بمبے والا بھاگ گیا. یہ اسی کی دلیل بھی ہے کہ اگر حضور فرماتے ہیں کہ ہم کو بیفور ٹائم اللہ کی مرضی معلوم ہو جاتی ہے تو رسول اللہ بھی قتل کا حکم کر دیتے. لیکن مشورہ ہو چکا ہے کہ اب چھوڑ دینا ہے تو اللہ نے بھی اسی مشورے کو قبول کر دیا. تو دو چیز ہو گئی. ایک ہے افضل، یعنی افضل کا ترجمہ کیا کیجیے گا انگریزی میں؟ ہائی کوالٹی نہیں، اچھا، بہت اچھا. اور ایک ہے مفضول، ہے دونوں جائز، لیکن ایک ہے بہت اچھا اور ایک ہے اچھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اگر کبھی جیسے بدر کے واقعے میں فیصلہ ہو گیا تو اس کو گناہ سمجھ گئے نا آپ؟ اس کو گناہ نہیں کہیں گے. عربی میں اس کو بولتے ہیں ذلت. زے سے ذلات بولتے، زال سے نہیں. اس کا ترجمہ ہے ذلیل. زے سے ذلات کا ترجمہ ہے پھسل جانا. کیا ہوئے؟ پھسل جانا. کوئی بھی اپنی ٹانگ پھسلا کے نہیں توڑتا ہے. اگر اچانک ٹوٹ گیا تو نو پرابلم، اسپتال میں بن جائے گا ٹانگ، پھر اسٹیل لگیں گے اس کے. لیکن جان بوجھ کے توڑا کرے کوئی تو کوئی بھی نہیں توڑتا. تو جب انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم معصوم ہے، اس لیے اس سے یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی بھی نبی سے کوئی گناہ ہوا ہے. یہ ایک جماعت ہے، استغفر اللہ نام نہیں لیں گے اس کا، لوگ ناراض ہو جائیں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انبیاء معصوم نہیں ہیں. مسلمانوں کا ایک گروپ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہود نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چکر دے کر کے اپنے موافق فیصلہ کرانا تھا، کیونکہ فیصلہ اگر کر دیتے تو مسلمان بھی نہیں ہوتے اور ان کی مرضی کے موافق نہیں ہوتا. تو اللہ نے کہا کہ اے میرے رسول، کبھی بھی زندگی میں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے کسی کو خوش کرنے کے لیے کبھی کوئی فیصلہ، اور فیصلہ کس پر ہونا ہے؟ قرآن کے قانون پر. لہذا یہود کی سازش کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ننگا کر دیا، فاش کر دیا. اس کے بعد آئے گا کل کی درس میں کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شریعت کیا ہے اور منہاج کیا ہے. آج اتنا ہی رہنے دیجیے، ترجمہ دیکھ لیجیے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور تجھ پر اتاری ہم نے کتاب سچی، تصدیق کرنے والی، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، سابقہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. تورات بھی سچ، انجیل بھی سچ، زبور بھی سچ، صحف ابراہیم بھی سچ، صحف موسیٰ بھی سچ. جتنی کتابیں ہیں سب سچ ہی سچ ہیں. لیکن اب قرآن سب سے بڑی سچی کتاب ہے، اب اس پر عمل ہوگا. وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کے مضامین پر نگہبان. کیا مطلب؟ جو ان کتابوں میں قانون آیا اس میں بھی آ گیا تو اس کی کیا کر رہی ہے اب یہ کتاب؟ نگہبانی کر رہی ہے. محیمن کا ترجمہ لکھا ہے امین، غالب، حاکم، محافظ اور نگہبان. یہ قرآن کریم پچھلی کتابوں کے لیے امین بھی ہے، پچھلی کتابوں کے لیے غالب بھی ہے، پچھلی کتابوں کے لیے حاکم بھی ہے، پچھلی کتابوں کی محافظ بھی ہے، نگہبان بھی ہے، کہ ان کے قانون کو محفوظ کیے ہوئی ہے. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سو تو حکم کر ان میں موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے.
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خوشی پر مت چل. جو یہودی آئے تھے نا، اللہ نے کہا ان کی باتوں پر نہ چلیے، وہ آپ کو دھوکہ دے کر کے چکر میں لانا چاہتے ہیں. جی عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، چھوڑ کر سیدھا راستہ جو تیرے پاس آیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خوشی پر مت چل، چھوڑ کر سیدھا راستہ جو تیرے پاس آیا ہے، یعنی قرآن میں جو حکم آیا ہے اسی پر فیصلہ کیجئے، چاہے وہ کسی کے موافق ہو یا خواہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، ہر حال میں قرآن ہی پر فیصلہ ہوگا. بس بابا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ قصور معاف کر دے، خطا کو بخش دے، درگزر کر دے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما. اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے ہمارے دل کی گندگی کو قرآن کے نور سے بدل دے. اے اللہ محض اپنے فضل سے قرآن کے لیے سینے کو شرح صدر کی کیفیت نصیب کر دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ بھلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے، اور تیرے ہی مرضی سے ہم کسی بھلائی کو حاصل کر سکتے ہیں. اے اللہ تو ہمیشہ ہمیں بھلائی کی جستجو میں رکھ. اے اللہ محض اپنے فضل سے ہمارے درس کا مکمل ثواب ہم سب کی جانب سے بطور تحفے کے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پیش کر دی. ہمارے لیے اس کو سعادت دارین کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، بیوی بچوں کو نیک صالح بنا دے. اے اللہ صحت و عافیت کی لازوال دولت و نعمت نصیب کر دے. یا اللہ جان میں، مال میں، آبرو میں، عزت میں، بیوی بچے میں برکت ڈال دے. پروردگار عالم محض اپنے فضل سے اس مجمع میں جو پریشان لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ قرآن کی برکت سے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے غیب سے روزی کا دروازہ کھول. اے اللہ جو لوگ روزی میں لگے ہیں ان کی روزی میں برکت ڈال دے. اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے گا. اے اللہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا کر دیجیے. اے اللہ ہمارا حشر صالحین، ابرار، اولیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ فرمائیے. ہماری دعا قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.